نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا سديدا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ہستی ہمارے لیے ہے وہ ہمارے والدین ہیں. وہ ہمارے والدین ہیں. اللہ کے بعد اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ اہم وہ ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں. نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ رشتہ دار ہیں. سب سے زیادہ اہم ہمارے والدین ہیں. سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر اللہ کے ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر ہمارے والدین کے. سب سے زیادہ احسانات ہیں. سب سے زیادہ احسانات ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. پوری زندگی لگا رہے ہیں، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتنا حق ہے والدین کا، اتنا حق ہے والدین کا کہ سب سے زیادہ افضل. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک سونگی جا سکتی ہے. 500 سال، زمین اور آسمان کا سفر کم و بیش 500 سال کا ہے. اتنی دور سے جنت کی خوشبو آدمی سونگ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، نہیں سونگ سکتا، اتنی دور سے بھی نہیں سونگ سکتا. کہ اس نے ماں کو دکھ دیا ہے، کہ اس نے باپ کو دکھ دیا ہے، اس نے ماں کو رلایا ہے، اس نے باپ کو رلایا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور ہجرت پر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پیچھے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ان کی تمنا تھی کہ میں نہ جاؤں، میں ان کے پاس رہوں، ان کی خدمت کروں، ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ اور جس طرح ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو اسی طرح ان کو جا کے ہنساؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ والدین کا حق ہے، والدین کا حق ہے. اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. گناہ میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان اپنی نافرمانی کا گناہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھی، مرنے کے بعد اللہ پاک دکھائے گا. روزہ نہیں رکھا، مرنے کے بعد اللہ اس کا عذاب دے گا. سود کھایا ہے، اللہ مرنے کے بعد دکھائے گا اس پر کیا گناہ ملتا ہے، کیا عذاب ملتا ہے. والدین کی نافرمانی کر دی، اللہ دنیا میں ہی دکھاتا ہے.
اللہ دنیا میں ہی دکھاتا ہے، آخرت پہ اللہ نہیں چھوڑتا کہ آخرت میں دکھاؤں گا، نہیں، اللہ دنیا میں ہی دکھاتا ہے۔ ایک آدمی کا بوڑھا باپ تھا نا، بوڑھا باپ تھا، اب وہ بوڑھے باپ سے تنگ آ گیا نا، تنگ آنے کے بعد اس نے باپ کو کندھے پہ اٹھایا بیوی کے مشورے کے ساتھ کہ اس کو دریا میں پھینک کے آتا ہوں، مشہور کہاوت ہے۔ اب وہ دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، جب دریا میں پھینکنے لگا تو باپ نے کہنے لگا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، کہ میں نے تیرے دادا کو ادھر ہی پھینکا تھا۔ کہ والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں مل جاتا ہے، کہ میں نے تیرے دادا کی نافرمانی کی، دریا میں پھینک دیا، مجھے اس کا عذاب ملا ہے، مجھے اس کا بدلہ ملا کہ آج تو میری اولاد مجھے بھی دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہ اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، درمیانی وسطی درمیانی دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے، اگر تو چاہے تو اس کو محفوظ کر لے، یہ تجھ پہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ والد، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بھائیو، یہ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ حق ہے والدین کا، سب سے زیادہ حق ہے والدین کا۔ جوانی کے نشے میں آ کے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بیوی کے نشے میں آ کے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، دولت کے نشے میں آ کے والدین کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، بینک بیلنس کے نشے میں آ کے والدین کو ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے۔ میری اولاد جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، اولاد کے نشے میں آ کے والدین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے، فرما برداری کر لو جنت ہے، ماں باپ کے پاؤں چوم لو جنت ہے، ان کے حکموں کو پورا کر لو جنت ہے، والدین کو راضی کر لو جنت ہے، والدین کی خدمت کر لو جنت ہے۔ والدین کو ناراض کرنے والا دوزخ میں جاتا ہے، والدین کو دکھ دینے والا دوزخ میں جائے گا، والدین کو پریشان کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ، اگر کوئی شخص، اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص میرا فرما بردار ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، میری ساری فرما برداری کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ میں اس کو نافرمان لکھتا ہوں کہ یہ نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، یہ نافرمان ہے۔ اور موسیٰ، جو شخص میرا نافرمان ہو، نماز کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں، سود بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، نافرمانیوں پہ تعداد لگائی ہوئی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد کی نابو کو ساری نافرمانیاں کر رہا ہے، کہ میرا کوئی بندہ جو میرا نافرمان ہو لیکن والدین کا فرما بردار ہو، موسیٰ میں اس کو فرما بردار لکھتا ہوں، میں اس کو نافرمان نہیں لکھتا ہوں، میں اس کو فرما بردار لکھتا ہوں کہ یہ فرما بردار ہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے پہ حقوق ہیں، یہ ہمارے پہ حقوق ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، اب یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے اپنے گھر سے چلے کہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے مل کر آتا ہوں۔ مصر میں پہنچے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ چکے ہیں، بادشاہت ان کے پاس آ چکی ہے، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اندر داخل ہوئے، ملاقات کے لیے اندر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا اور تعظیم میں، ادب میں کھڑے نہیں ہوئے کہ میرا باپ آیا ہے، ادب میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ نے وحی فرمائی اسی وقت کہ یوسف
اے یوسف کیا تجھے اپنے باپ کے لیے کھڑا ہونا برا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یوسف مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں تیری نسل سے کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا کہ تو باپ کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ میرے بھائیوں، ماں کمرے میں آئے بستر چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ ادب سے کہ میری ماں آئی ہے۔ باپ کمرے میں آئے بستر چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ ادب سے کہ میرا باپ آیا ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ میرا باپ آیا ہے، میری ماں آئی ہے۔ کھانا چھوڑ دو، ادب سے کھڑے ہو جاؤ کہ میری ماں آئی ہے، کہ میرا باپ آیا ہے۔ ہوم ورک کر رہے ہیں، دفتر کا کام کر رہے ہیں، اگر باپ اندر آتا ہے یا ماں اندر آتی ہے، سارے کام چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ کہ میری ماں اندر آئی ہے۔ یہ حق ہے اولاد کا، یہ حق ہے اولاد کا کہ یوسف تیری نسل سے کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا، کہ تو باپ کی عزت نہیں کر رہا، باپ کی عزت نہیں کر رہا۔ میرے بھائی، یہ حقوق ہیں، یہ اولاد کے ذمے ہیں کہ باپ کو عزت دے، اپنی ماں کو عزت دے، باپ کو محبت دے، اپنی ماں کو محبت دے، پیسے کے نشے میں دھکا نہ دے، جائیداد لینے کے چکروں میں باپ کو قتل نہ کر دے، گھر لینے کے چکر میں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نہ نکالے۔ یہ تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نیک بیٹا رحمت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہر نظر کے بدلے میں اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو حج قبول ہو چکا ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ دن میں 100 دفعہ دیکھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم دن میں 100 دفعہ دیکھو، اللہ 100 دفعہ مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت پاک ہے۔ بیوی کو دیکھنے پہ حج کا ثواب نہیں رکھا، اولاد کو دیکھنے پہ نہیں رکھا، چچا کو، تایا کو، پھپھو کو، پھوپھا کو دیکھنے پہ نہیں رکھا، ماں کو دیکھنے پہ رکھا ہے کہ اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیٹ میں، تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کی بھوک ختم ہو گئی، ماں کو پیاس نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ بے چین ہے، بے چین ہے کہ اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے، اندر اللہ بچہ بنا رہا ہے۔ اس بے چینی میں ماں کا چین بھی ختم، ماں کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، الٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں، الٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اتنی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے، ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ماں کو ایک دفعہ دیکھو محبت کی نگاہ سے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج تو تیکھی نگاہ سے ماں کو دیکھا جاتا ہے، زہریلی نگاہ سے ماں کو دیکھا جاتا ہے، لڑائی والی نگاہ سے ماں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نہیں جاتا اپنی ماں کے گھر، میں نہیں ملنے جاتا اپنی ماں سے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ الفاظ اور یہ افعال، ایسا کرنا جہنم میں لے جائے گا، دنیا میں رسوا بھی کر دے گا، آخرت میں رسوا بھی کر دے گا۔ مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے والدین کے حقوق میں سے اور کون سا حق باقی ہے جبکہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، کہ میرے والدین مر گئے ہیں، مرنے کے بعد ابھی بھی کیا مجھ پہ کوئی حق باقی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ابھی بھی تجھ پہ حق باقی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، تو ان کے لیے مغفرت مانگ اللہ سے۔ یہ والدین کا ابھی بھی تجھ پہ حق ہے، کہ ابھی بھی حق ہے کہ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں چلی گئی ماں کے لیے دعا کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، یہ ماں کا حق ہے۔ اگر باپ چلا گیا ہے تو باپ کے لیے روزانہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے دعا کرو، یہ باپ کا حق ہے۔ اگر دونوں چلے گئے تو دونوں کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کرو۔
نمازوں میں پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی نماز میں پڑھو، اپنی دعاؤں میں پڑھو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اپنی نمازوں میں پڑھو، اپنی دعاؤں میں پڑھو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو، اپنی نمازوں میں پڑھا کرو کہ والدین کے لیے مغفرت مانگو، کہ جو والدین کے لیے مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کو رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کا رزق زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے اوپر خوشیوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے اوپر شفقتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی ماں ہے، یہ میں آپ کا باپ ہوں، یہ آپ کی ماں ہے، میں آپ کا باپ ہوں، لیکن میں آپ کی دادی کے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ میرے بھائیوں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود اچھا سلوک کرے گا۔ اپنی ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود اس سے عزت بھی کروائے گا، محبت بھی کروائے گا۔ اپنی ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیو، بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ مرتے دم تک تمہارے ہاتھوں پیر کرے گا، آگے پیچھے پھرے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ آج ماں باپ کی عزت کریں گے کل اولاد کرے گی، آج ماں باپ کو محبت دیں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمیں محبت دے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس یمن سے سفر کرتے 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 مدینہ پہنچا، یمن سے مدینہ پہنچا، اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے آیا ہوں مدینہ صرف اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں، اور کوئی تمنا نہیں، جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے اجازت لے کر آیا ہو؟ یا رسول اللہ اجازت نہیں لے کر آیا، اجازت نہیں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ اور ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دیں تب آنا، اگر اجازت نہ دیں تو وہیں رہ کر ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی توحید کے بعد سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کے بعد سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تم اپنے ساتھ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے لے کر جاؤ گے، یہی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والدہ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی قدر کرو، کیونکہ تمہاری والدہ کے پاؤں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے۔ کہ جہاد کا مقصد کیا ہے کہ جنت مل جائے، خدمت کرو ماں کی کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اللہ جنت دے گا، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ والدین کی خدمت پہ اپنی اولاد کو فرما بردار کرے گا۔ میرے بھائیو یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں ہمارے ذمے، یہ حقوق ہیں ہمارے ذمے کہ ان کو ادا کرنا یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، والدین کی خدمت نہیں ہے۔ پھل لے کر آتے ہیں، چھپا کے لے کے جاتے ہیں کہ کہیں ماں نہ دیکھ لے، کہیں باپ نہ دیکھ لے، چھپا کے لے کے جاتے ہیں۔ میوے لے کے جاتے ہیں تو رنگین شاپر میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ کہیں ماں نہ دیکھ کے مانگ لے، کہیں باپ نہ دیکھ کے مانگ لے۔ میرے بھائیو آپ کے والدین نے تو ایسے نہیں کیا تھا، ہمارے والدین نے تو ایسے نہیں کیا تھا، وہ تو جو لاتے تھے وہی کھولتے تھے، آؤ بچوں آپ کے لیے لائے، وہ تو جو لاتے تھے وہی کھول کے رکھ دیتے تھے کہ آپ کے لیے لایا ہوں، چھپا کے اپنی بیٹوں کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے۔
میرے بھائی یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک آدمی بہت امیر، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا، اور وہ آدمی بوڑھا ہو چکا تھا، مالدار بہت زیادہ تھا، اور بھتیجے کی کیا فکر رہتی تھی ہر وقت کہ یہ کب مرے اور وراثت مجھے ملے اور اس کی بیٹی سے میں شادی کر لوں، ہر وقت یہی فکر، ہر وقت یہی فکر، ہر وقت یہی فکر کہ جب کافی دن گزر گئے اور بوڑھا مرنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس بھتیجے نے کیا کیا کہ دل میں یہ پلاننگ کر لی کہ آج رات میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ہر وقت بھتیجے میں اور چچا میں جھگڑے چلتے تھے، ہر وقت جھگڑے چلتے تھے، اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ ان کے جھگڑوں سے تنگ آ کر کہیں اور انہوں نے اپنا شہر بنایا، اپنی بستی بنائی، اور ارد گرد دیواریں کر کے ایک پھاٹک لگا لیا، ایک دروازہ لگا لیا، اور رات کو وہ بند کر دیتے تھے، صبح کو کھولتے تھے۔ بند اس لیے کرتے تھے کہ نہ کوئی مجرم ہمارے پاس آئے، نہ ان میں سے کوئی آئے، نہ یہ چچا ہے نہ یہ بھتیجا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ رات کو وہ پھاٹک بند کر دیتے، دن میں کھولتے تھے۔ تو بھتیجے نے کیا کیا کہ رات کو پلاننگ کیا کر رہا ہے کہ اپنے چچا کو قتل کروں گا، قتل کرنے کے بعد ساری دولت اپنے پاس لوں گا، اس چچا کی بیٹی سے شادی بھی کروں گا، اور اس چچا کے قتل کا الزام کسی اور پہ لگا کے اس کی دیت بھی حاصل کروں گا اور امیر ہو جاؤں گا۔ یہ پلاننگ ہے۔ اب رات ہوئی، چچا کو قتل کیا، اور وہ جو لوگ پھاٹک بند کر کے سو رہے تھے ان کے پھاٹک پہ لا کے چچا کی لاش کو پھینکا اور واپس چلا گیا۔ اب صبح کو پھاٹک کھلا، اندر چلا گیا، اس کو تو پتا کہ میں نے اس طرح پھینکی ہوئی ہے، لیکن اندر چلا گیا اور جا کے شور کر رہا ہے، میرے چچا نہیں مل رہے مجھے، میرے چچا نہیں مل رہے مجھے، چچا کہاں ہے، میرے چچا کہاں ہے؟ شور کرتا 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 پھاٹک سے باہر آیا، جہاں لاش پھینکی تھی وہاں پہ آگے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور ان کے گیٹ کے سامنے سے ملی ہے، انہی بستی والوں نے قتل کیا ہے۔ اب ان پہ الزام لگا رہا ہے اور دیت مانگ رہا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے دو، مجھے اس کے بدلے میں پیسے دو، دیت مانگ رہا ہے، اور اپنے جو یار دوست جتنے بھی تھے ان سب کو لے کر آ گئے لڑائی کے لیے کہ میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ اب وہ ساری بستی والے تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے تو نہ اس کے چچا کو رات کو دیکھا، نہ ہم نے قتل کیا، یہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ کچھ ایسا بن جائے کہ پتہ چل جائے کہ قاتل کون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آسانی فرما دے، یا اللہ آسانی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو ایک گائے کو لے کے ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد گائے کے جسم کا کوئی بھی حصہ لے کر مردے کے جسم پہ لگائیں، وہ جاگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور اصل بات بتا کے کہ کس نے قتل کیا پھر مر جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ پہلے اس بارے میں اللہ پاک پورا واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ یہ اللہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے، پورا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مختصر کر رہا ہوں ٹائم پورا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کرو، اس کا ایک جسم کا حصہ توڑ کے مردے پہ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا بتا کے پھر مر جائے گا۔ اب بنی اسرائیل نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، یا اپنا موسیٰ علیہ السلام گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، فارض ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ جوان ہو زیادہ کہ بچپن ہو، نہ بوڑھی ہو کہ مرنے کے قریب ہو، سینٹر میں ہو، چڑھتی جوانی ہو، زبردست۔ اچھا جی، معلومہ رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صفرا فاقع لونها تسر الناظرین، کہ زرد رنگ ہو، شائننگ ہو بیچ میں۔ ایسی ایسی شرطیں بتائیں کہ پورے علاقے میں کہیں گائے نہیں مل رہی تھی، ڈھونڈتے 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 ایک گھر سے وہ گائے ملی، ایک گھر سے وہ گائے ملی، اور کتنے کی بکی؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ترازو ہوتا ہے پلڑا، ایک پلڑے پہ گائے کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے پہ سونا رکھا گیا،
جب لیول برابر ہو گیا، گائے کے وزن کے برابر سونا برابر ہو گیا، تب وہ گائے فروخت ہوئی۔ کتنی مہنگی، کس کی تھی؟ پورا تمہید باندھنے کا مقصد کس کی تھی؟ یہ ایک لڑکے کی تھی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا، یہ اس کی تھی، اللہ نے اس کو دی تھی، اللہ نے اس کو دی تھی۔ کس نیکی پہ دی تھی؟ کس نیکی پہ دی تھی؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن والد اس کا سویا ہوا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، سوئے ہوئے تھے، اور پیٹی کی چابی جس میں خزانہ رکھا ہوتا تھا، پیسے رکھے ہوتے تھے، والد کے سر کے نیچے تھی، بستر کے نیچے۔ اگر بستر اٹھا کے چابی نکالتے تو والد کی نیند خراب ہوتی تھی کہ اتنے میں ایک سوداگر ہیرا بیچتے ہوئے آیا اور آواز لگا رہا ہے، ہیرا لے لو، ہیرا لے لو۔ اس لڑکے نے دیکھا بڑا قیمتی ہیرا، اس کو بہت پیارا لگا۔ اس نے پوچھا سوداگر سے کتنی قیمت ہے؟ تو وہ کہنے لگا 70,000 کا ہے، 70,000 کا۔ لڑکا کہنے لگا میں خریدوں گا، لیکن ابھی صبر کرو، میرا باپ سو رہا ہے، میں چابی نہیں نکال سکتا کہ ٹرنک کو تالا لگا ہوا ہے کہ میرے باپ کی نیند خراب ہو۔ سوداگر کہنے لگا نہیں نہیں، صبر نہیں کروں گا، ابھی لے لے، میں تجھے 10,000 کم میں 60,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہنے لگا باپ کو نہیں جگاؤں گا، جب باپ جاگ جائے گا تب تجھ سے خریدوں گا، تو صبر کر، میں تجھ سے 80,000 میں خریدوں گا، 10,000 بڑھا دے۔ سوداگر کہنے لگا نہیں، اب وہ سوداگر کم کر رہا ہے، لڑکا بڑھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کو نہیں جگاؤں گا، اپنے ان کی نیند نہیں خراب کروں گا۔ سوداگر نے کہا میں تجھے 30,000 کا دوں گا، 30,000 کا ہیرا، تو ابھی لے۔ لڑکا کہنے لگا میں 1,00,000 تجھے دوں گا، صبر کر، میرا باپ ابھی سو رہا ہے، میرا باپ ابھی سو رہا ہے۔ ہم تو سوتے ہوئے باپ کو جگا دیتے ہیں، ہم کاغذ کہاں رکھے ہیں، چابی کہاں رکھی ہے؟ سوتے ہوئے کو جگا دیتے، ابا جی اٹھو، ابا جی اٹھو، چابی کہاں رکھی ہے، کاغذ کہاں رکھے ہیں، میری فائل کہاں رکھی ہے، آپ نے لی تھی، اٹھو، بچے کو نہیں لے کے آنا اسکول سے، سوتے ہوئے کو جگا رکھو، اٹھو بچے کو اسکول سے لے کر آؤ، اٹھو بچے کو ٹیوشن سے لے کر آؤ۔ اور وہ میں باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا۔ 30,000 میں سوداگر واپس چلا گیا، میں تجھے نہیں بیچتا۔ اس عمل پہ اللہ نے اس کو گائے عطا فرمائی تھی، اس عمل پہ، اور اس کتنے میں فروخت ہوئی ہے؟ کہاں وہ 30,000 40,000 گائے کے وزن کے برابر سونا اس لڑکے کو ملا، اور وہ گائے لی، موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیا، مردے کو لگایا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے کہ میری دولت لے سکے، میری بیٹی سے شادی کر سکے، اور کیا کہ مر گیا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے سبق ہے، قرآن کے واقعات ہمارے لیے سبق ہیں کہ جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں، جو خوشیاں چاہتے ہیں والدین کی عزت کریں، والدین کی قدر کریں، جو اپنی زندگی کو سکون سے بھرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کو سکون دے دو، اللہ تمہاری زندگی میں سکون ڈال دے گا۔ جو اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، اپنے والدین کو عزت دو، ان کی قدر کرو، ان کا اکرام کرو، ان سے پیار سے بات کرو، اللہ عزت دے گا، برکت دے گا، فراوانی دے گا، کامیابی دے گا، اللہ دنیا بھی بنائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی بنائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔